جادوئی چراغ اور کسان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابراہیم نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ دن بھر کھیت میں محنت کرتا، مگر اس کی فصل اکثر یا تو بارشوں سے تباہ ہو جاتی یا پھر زمیندار کی قرض ادا کرنے میں چلی جاتی۔ اس کا چھوٹا سا گھر بھی مرمت کا محتاج تھا اور اس کی زندگی مصیبت اور پریشانیوں سے بھری تھی۔ ایک دن جب ابراہیم اپنے کھیت کی جھاڑیاں صاف کر رہا تھا، اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے زور لگایا تو مٹی کے نیچے سے چراغ نکل آیا۔ اس نے اس چراغ کو اٹھایا اور اس کی مٹی صاف کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا، اچانک دھواں اٹھنے لگا اور ایک بڑا جن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جن بہت پرانے دور کا تھا۔ وہ زور سے ہنسا اور کہا، اے انسان، تم نے مجھے اس چراغ سے آزاد کیا ہے۔ اب میں تمہاری 3 خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم پہلے تو گھبرا گیا، پھر سوچنے لگا۔ اس کی زندگی مصیبت اور غریبی سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ایک ایماندار آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ صرف اپنی بھلائی نہیں بلکہ پورے گاؤں کا بھلا کرنا چاہیے۔ اس نے پہلی خواہش مانگی، مجھے اتنی زمین مل جائے جس میں ہر کوئی اپنی فصل اگانے کا حق رکھے اور کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ جن نے ہاتھ ہلایا اور ایک دم سے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے ایک وسیع زمین آ گئی جو ہر طرح کی فصل اگانے کے لائق تھی۔ اب گاؤں کے سب کسان اپنی مرضی کی فصل اگا سکتے تھے اور کوئی بھی غریبی کی وجہ سے بھوکا نہیں رہتا۔ پھر جن نے پوچھا، تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، میرے گاؤں کے ہر بچے کو تعلیم مل سکے تاکہ کوئی بھی جاہل اور بیکار نہ رہے۔ جن نے پھر سے ہاتھ ہلایا اور ایک شاندار مدرسہ اور اسکول بنا دیا جس میں ہر غریب اور امیر کے بچے کو تعلیم ملے۔ اب گاؤں کے سب بچے لکھنا، پڑھنا اور نئے نئے ہنر سیکھ سکتے تھے۔ جن نے مسکرا کر کہا، اب تمہاری آخری خواہش بچی ہے، سوچ سمجھ کر مانگنا۔ ابراہیم نے ایک پل سوچا اور بولا، مجھے ایک ایسے دل اور عقل کی دولت مل جائے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں استعمال ہو۔ جن نے اس بات پر بہت حیرت سے دیکھا، لیکن پھر ایک دم سے روشنی چمکی اور ابراہیم کو ایک عظیم انسان بنا دیا۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے مددگار انسان بن گیا۔ اس کے بعد ابراہیم اپنی زندگی اچھی نیت سے گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک شہری زمیندار کو اس چراغ کا پتہ چل گیا۔ وہ لالچی آدمی تھا۔ اس نے ہر طرح سے ابراہیم سے چراغ لینے کی کوشش کی۔ پہلے پیسے کا لالچ دیا، پھر دھمکایا، لیکن ابراہیم ایمانداری اور نیک نیتی پر قائم رہا۔ آخر ایک رات جب سب سو رہے تھے، وہ زمیندار چراغ چرا کر بھاگ گیا۔ اس نے چراغ کو رگڑا اور جن سامنے آیا، تمہاری 3 خواہشات پوری کی جائے گی، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ زمیندار لالچی تھا۔ اس نے کہا، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ جن نے ہاتھ ہلایا اور اس کے سامنے سونا چاندی آ گیا، لیکن اسی وقت اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اس کو کسی کا دکھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اس نے دوسری خواہش مانگی، مجھے دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بنا دو۔ جن نے اس بار اس کو ایک عظیم طاقت دے دی، لیکن اس کے دوستوں اور گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ صرف اپنے فائدے کی سوچ رہا تھا۔ جب تیسری خواہش مانگنے کا وقت آیا، اس نے کہا، میں ہمیشہ جیتا رہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے۔ جن نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور وہ ایک اندھیری گفا میں قید ہو گیا جہاں اس کو ہمیشہ جینا تھا، لیکن کسی بھی انسان کا ساتھ نصیب نہیں تھا۔ اس طرح اس کی لالچ اس کو برباد کر گئی۔ ابراہیم نے دیکھا کہ کیسے لالچ انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس نے چراغ کو دوبارہ مٹی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی اور انسان اس کا استعمال کر کے لالچ نہ کر سکے۔ ابراہیم کی ایمانداری اور نیک نیتی کی مثال ہر جگہ دی جانے لگی اور اس طرح ایک غریب کسان صرف اپنی سوچ اور ایمانداری کی وجہ سے اپنے گاؤں کا سب سے عظیم انسان بن گیا۔ اس کا گاؤں اب ہمیشہ خوشحال اور شاداب رہتا تھا۔ لوگوں نے سیکھ لیا کہ اصل دولت مال و دولت نہیں بلکہ اچھائی اور ایمانداری ہے۔